فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب اصلاح الرسوم الظاہرہ بکلام العطرۃ الطاہرہ، معروف باصلی اسلام اور رسمی اسلام، تصنیف و تالیف علامہ شیخ محمد حسین النجفی، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 19۔ یہاں پر ہم کتاب کے پیج 240 سے پڑھنے کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کریں یہ بتاتی چلوں کہ ہم چھٹے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان ہے کہ ان رسموں کا بیان کہ جو ولادت اولاد سے متعلق ہیں، اور یہ پڑھتے ہوئے ہم نے کافی کچھ جانا، اور اب جو ریسنٹ ہم پڑھ رہے تھے یعنی لاسٹ نشست میں وہ 8واں پوائنٹ کے بیٹوں کی ولادت پر خوشی منانا اور بیٹیوں کی ولادت پر ناگ بھونج چڑھانا، اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج 239 مکمل کر چکے تھے۔ اب ہم 240 پہ پہنچے ہیں، ابھی ٹاپک وہی چل رہا ہے۔ لکھا ہے کہ وارد ہے کہ ایک شخص جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ اسے بیٹی کی ولادت کی اطلاع ملی۔ یہ اطلاع پا کر اس کا رنگ بدل گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا انورٹڈ کاما کہ بوجھ اس کا زمین اٹھاتی ہے، سایہ آسمان ڈالتا ہے، رزق خدا دیتا ہے، اور وہ ایک پھول ہے جسے تو سونگھے گا۔ اور یہاں پر یہ انورٹڈ کاما کلوز ہوا، حوالہ ہے وہی یعنی تفسیر برہان جو کہ اس سے پہلے والے جب ہم پڑھ رہے تھے اس میں تھا پچھلی نشست میں۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد فرمایا کہ پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 لڑکیاں پالے پوسے اور ان کی شادی کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ آخر میں 2 یا 1 لڑکی کی پرورش کر کے شادی کرنے کا بھی یہی ثواب مروی ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے حلیۃ المتقین۔ پھر آگے اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ فرمایا کہ جو شخص اپنے اہل و عیال کے لیے بازار سے کوئی تحفہ خرید کر لائے تو وہ عند اللہ ایسا ہے جیسا کہ محتاجوں کے لیے صدقہ اٹھا کر لائے۔ پھر فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ تحفہ تقسیم کرتے وقت ابتدا لڑکیوں سے کرے اور لڑکوں کو بعد میں دے، کیونکہ جو شخص ایک بیٹی کو خوش کرے تو گویا اس نے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے ایک غلام آزاد کیا۔ حوالہ نوٹ کیجئے وسائل الشیعہ۔ کئی روایات میں وارد ہے کہ لڑکیاں حسنات ہیں اور لڑکے نعمات، اور حسنات پر تمہیں ثواب عطا کیا جائے گا اور نعمات پر تمہارا حساب لیا جائے گا۔ پھر لکھا ہے بنا بری حقائق اگر بیٹیاں بیٹوں سے بہتر نہیں ہیں تو کسی طرح کمتر بھی نہیں ہیں، لہٰذا دونوں کی ولادت پر یکساں مسرت و شادمانی کا اظہار کرنا چاہیے۔ پیج 241 پہ ہم پہنچ گئے۔ لکھا ہے الغرض بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کو حقیر سمجھنا غیر اسلامی تعلیمات و اثرات کا نتیجہ ہے۔ اسلام سے قبل عورت کو نہ صرف یہ کہ انسانی معاشرتی حقوق سے محروم سمجھا جاتا تھا بلکہ اس کے وجود کو ایک برائی تصور کیا جاتا تھا، اسی لیے ہندوستان اور عرب کے بعض قبائل میں سے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، مگر اسلام نے اس صریح ظلم و زیادتی کو ختم کر کے عورت کو تمام انسانی معاشرتی حقوق دلوائے اور اسے معاشرے میں باعزت مقام و مرتبہ عطا کیا۔ بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اپنے قول سے بلکہ اپنے قابل تقلید عمل و کردار سے اس بات کو واضح کر دیا کہ بیٹے اور بیٹی میں یہ امتیاز و تفریق نامناسب ہے۔
लड़के की पैदाइश पर मिठाई तकसीम करना, दावतें करना, बंदूकें चलाना और मुबारकबादियों के शोर बुलंद करना और लड़की की विलादत पर चुप साध लेना, करीबी रिश्तेदारों तक को इत्तला न देना और इत्तला मिलने पर उनका इजहार अफसोस करना और इस मुसीबत के बाद खुशी के दिन आने यानी कि लड़का पैदा होने की दुआ करना, फिर सारी जायदाद लड़कों के नाम करा देना और लड़कियों को महरूम करना। ये सब कुछ गैर इस्लामी असरात का नतीजा है और गैर इस्लामी दिमाग की सोच का गमाज है, जिसे ख़त्म करने के लिए मौसर कदोकाविश की ज़रूरत है। और अब आइए 9th पॉइंट है, हेडिंग कि बच्चे के सिरहाने तलवार या छुरी रखना। लिखा है बाज़ इलाकों में बच्चे के सिरहाने जच्चा के छिल्ले तक तलवार रखी जाती है और ये ख्याल किया जाता है कि इससे जच्चा और बच्चा दोनों नुकसान और ज़ियां से महफूज रहते हैं। ये गैर इस्लामी रस्म है, इसका शरन कोई जवाज़ नहीं है, बल्कि ये खालिस हिंदुआना और गैर मुवाहिदाना रस्म है जिसका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। लिहाजा अहले इस्लाम को इससे इज्तनाब करना चाहिए। पेज 242। 10वां पॉइंट है जोड़े और जेवर। ये हेडिंग है, तफसीलात पढ़ते हैं। लिखा है कि आम रिवाज है कि पहलोटी का बच्चा ननियाल में होता है। लड़की के माँ बाप जचगी से कुछ अर्सा पहले उसे अपने घर ले आते हैं, अगरचे हामिला को नुकसान और ज़ियां भी हो जाए, और फिर बच्चे की पैदाइश पर सोने के कई जेवर और कपड़ों के कई जोड़े और कई बर्तन नौमौलूद को देते हैं और लड़की को भी ससुराल भेजते वक्त जेवर और कपड़े देते हैं और उसके ससुराल वालों के अलग, और बरादरी की पंजीरी उसके अलावा है जिसे छोछक चेहे वाव चेहे काफ छोछक कहा जाता है, जिसे ससुराल आने के बाद बरादरी की औरतें बाकायदा तौर पर देखती हैं। ये सब गैर इस्लामी रस्में हैं और दौलत के ज़िया के सिवा उनका कुछ हासिल महसूल नहीं है, बल्कि अनसब ये है कि जचगी ससुराल के घर हो और फिर विलादत के बाद शरई तरीक़े पर वो आदाब व मुस्तहबात अदा किए जाएं जिनका तस्करा सतूर बाला में किया जा चुका है। जब हज़रत खातून क़यामत की औलाद की विलादत अपने घर में हुई थी, तो क्या ये मुसलमान ख़वातीन के लिए बेहतरीन नमूना अमल नहीं है कि जिसकी उन्हें पैरवी करना चाहिए। और अब यहाँ पर ये मुकम्मल हुआ 11 पॉइंट तोहम परस्ती। ये हेडिंग है। तफसीलात कुछ यूँ हैं कि बाज़ लोग जच्चा के करीब ऐसी औरत को नहीं जाने देते कि जिसका हमल या बच्चा ज़ाया हो चुका हो, और ना बच्चे को उसकी गोद में देते हैं। उनका ख्याल है कि बच्चा इस तरह मर जाता है। इसी तरह बाज़ लोगों का ख्याल है कि चूँकि बाज़ औरतों को इठरा या अठरा अलिफ टे हे रे अलिफ की बीमारी होती है कि वो समझते हैं कि 8 का हिंसा मनहूस है, इसलिए वो 8 रोज़ से 18 साल तक बच्चे को ख़तरे में महसूस करते हैं। उन लोगों का ये भी ख्याल है कि अगर ऐसी औरत नहा कर आए और अपने भीगे बाल जिस बच्चे पर डाल दे तो वो बच्चा मर जाता है और इस औरत का अपना बच्चा ज़िंदा रहता है, इसलिए वो ऐसी औरत से बहुत डरते हैं। तो ये तवहुमात गैर इस्लामी ज़हन की फ़िक्र की पैदावार हैं, वरना ज़ाहिर है कि इस्लामी नुक्ते नज़र से मौत व हयात खुदाए कदीर के कब्ज़े कुदरत में है। कोई शख्स अपने मुकर्ररा वक्त से पहले नहीं मर सकता, क्योंकि बकौल हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम के मौत बेहतरीन मुहाफ़िज़ है कि वो अपने वक्त से पहले मरने नहीं देती। और फिर आगे लिखा है कि फिर नींद क्यों रात भर नहीं आती। अब आगे है 12वां पॉइंट कि छिल्ला और दस्त बंद। ये हेडिंग है। तफसीलात पढ़ते हैं कि बाज़ इलाकों में ये रस्म है कि अगर बड़ी मुद्दत के बाद लड़का पैदा हो तो उसके कान में छोटा सा सुराख करके उसमें चांदी या सोने का छोटा सा छल्ला डाल देते हैं और छोटी छोटी कोडियाँ, काफ वाव डालिए अलिफ नून गुन्ना, कोडियाँ या कोडियाँ किसी धागे में पिरो कर और दस्तबंद तैयार करके बच्चे की कलाई पर बांध देते हैं। उसका मकसद ये होता है कि ये बच्चा ज़िंदा रहेगा और आइंदा फिर बच्चा होगा। चुनाचे वो अगले बच्चे की विलादत तक बराबर ये छल्ले और दस्तबंद पहनाए रहते हैं। ये छल्ला है, सॉरी,
یہ میں نے پہلے غلط 2 دفعہ غلط پڑھا، چھلا، اور دست بند پہنائے رہتے ہیں، حالانکہ لڑکوں کے کانوں میں چھلے اور مرکیاں ڈالنا غیر اسلامی یعنی ہندوانہ رسم ہے۔ پھر لکھا ہے، ہم پیج 244 پہ آ گئے ہیں کہ اور شگون بد لینے کو اسلام نے شرک قرار دیا ہے، لہٰذا اس رسم بد سے اجتناب لازم ہے۔ اور اب آئیے اگلا پوائنٹ 13 پوائنٹ جس میں ہیڈنگ ہے کہ پانی چھڑکنے کی رسم 14 اور پھر چھٹی کی رسم، یہ ہیڈنگ تھی۔ باقی تفصیلات پڑھتے ہیں کہ یہ سب غیر اسلامی رسمیں ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک مسلمان گھرانے میں ان غیر اسلامی رسموں کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 15 ہے سالگرہ منانا، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے، بعض اعلیٰ بلکہ متوسط خاندانوں میں یہ رسم بڑے دھوم دھام اور بڑے تزک و احتشام سے منائی جاتی ہے، اور یہ رسم خاصی قدیم ہے، بالخصوص انگریزوں کے ہاں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس لیے جو لوگ مغربی تہذیب سے جس قدر زیادہ متاثر ہیں وہ بڑے اہتمام اور بڑی شان سے سالگرہ مناتے ہیں، مگر ہمارا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ یہ رسم بھی کوئی اسلامی رسم نہیں ہے جسے کہ سنت سمجھ کر بجا لایا جائے، بلکہ غیر اسلامی رسم ہے جس میں نام و نمود کے اظہار اور مال و منال کے اتلاف، الف تے لام الف فے، اتلاف و ضیاء کے سوا کچھ بھی نہیں، لہٰذا اگر اس رسم سے اجتناب کیا جائے تو زیادہ مناسب و اولا ہے۔ نمبر 16 ہیڈنگ ہے، منہ تراشی اور ختنہ کے وقت کٹوری پھیرنا، یہ ہیڈنگ ہے۔ ہم پڑھتے ہیں تفصیلات۔ لکھا ہے کہ ایک عام رسم ہے کہ بچے کی منہ تراشی اور ختنہ کے وقت نائی ایک کٹوری پھیرتا ہے جس میں صاحب خانہ اور برادری کے افراد حسب مقدرت بطور نیوتا، نون یہ واو تے ہے، نیوتا، کچھ نقدی ڈالتے ہیں، اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو برادری میں ناک کٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ بھی غیر اسلامی رسم ہے جس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہم پیج 245 پہ آ گئے۔ نمبر 17 پڑھیں گے، ہیڈنگ ہے تعلیم کے لیے 4 سال 4 ماہ اور 4 دن مقرر کرنا۔ لکھا ہے، اسکولوں میں عام رواج ہے کہ 5 سال کے بچے کو داخل کیا جاتا ہے، اور بعض خاندانوں میں رسم ہے کہ تعلیم کی ابتدا کے لیے 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کا ہونا ضروری خیال کیا جاتا ہے۔ پھر اس موقع پر شیرینی تقسیم کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے، اور بعض مالدار لوگ سونے یا چاندی کے قلم و دوات سے چاندی کی تختی پر ابتدا کرتے ہیں، جو ایک جدید شریعت تصنیف کرنے کے مترادف ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ پڑھائی کی ابتدا سادہ اسلامی طریقے پر اس سے بہت پہلے کرا دینی چاہیے۔ یہ سن و سال کی قید محمل ہے۔ اب 18 پوائنٹ ہیڈنگ، خوشی کے مواقع پر دھیانیوں کو حق دینا، تفصیلات جانتے ہیں۔ ہندو مذہب میں چونکہ لڑکیوں کو والدین کی میراث نہیں دی جاتی، اس لیے انہوں نے لڑکیوں کی اشک شوئی کی خاطر یہ رسمیں ایجاد کی کہ لڑکے کی ولادت یا شادی یا کوئی اور تقریب مسرت تو دھیانیاں کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہیں، اور وہ بیچاریاں بھی اس انتظار میں رہتی ہیں کہ ان کو اس قسم کے مواقع پر کچھ ملے۔ مگر اسلام نے جب لڑکیوں کو میراث میں باقاعدہ حصہ دیا ہے اور لڑکوں کو کی طرح ان کو باعزت مقام دیا ہے، تو مسلمانوں کے لیے ہندوؤں کی دیکھا دیکھی یہ رسم بد ایجاد کرنے اور اس پر عمل کر کے لڑکیوں کو احساس کمتری دلانے کا کیا جواز ہے؟ لہٰذا اولاً تو ماں باپ اور بھائیوں کو ایسا کرنا نہیں چاہیے، اور ثانیاً اگر وہ ایسا کریں تو لڑکیوں کو اسلامی غیرت و حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے اسے ٹھکرا دینا چاہیے۔ شعر لکھا ہے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ پھر لکھا ہے کہ دعا ہے کہ خداوند عالم تمام اہل ایمان کو سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام کی حقیقی سیرت و کردار پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ان خود ساختہ منتوں اور رسموں سے بچائے جن کا دین و مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو صرف خدا و مصطفیٰ اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے احکام کا پابند ہونا چاہیے، نہ کہ معاشرے کی غلط رسموں اور ریتوں کا، کیونکہ یہ ہے
کہ ہیں ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں۔ اور پھر یہاں پہ آگے لکھا ہے وما علینا الا البلاغ، اور ہم 7ویں باب پر آ گئے ہیں الحمدللہ، پیج 227 پر۔ 7ویں باب کا عنوان ہے کہ ان غلط رسوم کا بیان جو غم یعنی موت سے متعلق ہیں۔ آئیے جانتے ہیں تفصیلات۔ لکھا ہے کہ یہ ایک اٹل نظام فطرت اور قانون قدرت ہے کہ جہاں بجنی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ خالق کائنات نے اپنی حکمت بالغہ و قدرت کاملہ سے اس کارگاہ ہستی کا انتظام کچھ اس نہج پر چلایا ہے کہ جس نے بھی ایک بار یہاں قدم رکھا ہے اس نے ایک نہ ایک دن چاروں ناچار اس عالم ناپائیدار سے زیست سفر ضرور باندھنا ہے اور اپنے حقیقی وطن کی طرف جانا ہے۔ بقول شاعر، شعر کیونکہ عربی میں ہے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ یعنی کہ جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، اور پھر جب احمد مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رہے تو کوئی رہے گا، اور کون رہے گا؟ جب جناب امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت سید عالم کی وفات حسرت آیات پر غم و علم میں ڈوبا ہوا جو مرثیہ کہا تھا، اس میں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ فرمایا تھا کہ الغرض شادی و غم، راحت و علم، سکھ و دکھ، یسر و عسر اور موت و حیات وہ لازم و ملزوم ہے کہ ایک کونا صرف یہ کہ دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ایک کا دوسرے کے بغیر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ موت برحق ہے، اس سے کسی متنفس کو مفر نہیں ہے۔ اور اب یہاں پہ شعر لکھا ہے کہ صبح دم طائران خوش الہان، پڑھتے ہیں کل من علیہا فان، الغرض جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ۔ ایک نہ ایک دن عمر نے بے وفائی تو ضرور کرنی ہی ہے۔ پھر بھی یہاں پہ ایک شاعر کا نام لکھا ہے بقول متنیسی، اور ہجے کر لیتے ہیں میم تے نون یا متنبسی یا بے ہے یا یہ ہے کہ جو شعر ہے ان کا عربی میں، اس میں اس کے بارے میں نیچے لکھا ہے کہ یعنی کہ وہ عمر بڑی وفادار ہے جو بڑھاپے کے بعد بے وفائی کرے۔ پھر لکھا ہے اس تمام قیل و قال سے غرض یہ ہے کہ جب اس بات کا یقین ہے کہ مالک عادل کے ملک میں اس قسم کی مختلف کیفیات شادی و غم سے لازماً دو چار ہونا پڑتا ہے، تو پھر شادی و خوشی کے مواقع پر حد سے زیادہ اترانا اور غم و علم کے مقامات پر حد سے زیادہ غمناک ہونا اور گھبرانا شیوہ عقل مندی و طریقہ مردانگی نہیں ہے، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں شکر ادا کرے۔ اور یہاں پہ لکھا ہے ایک فارسی عربی کا ایک مصرع ہے اور جس کے نیچے لکھا ہے کہ مردہ بدست زندہ کی طرح راضی برضائے خدا رہے، کیونکہ مرضی مولا از ہمراولا، اور یقین رکھے کہ بقول شاعر، اب یہاں پہ بھی یہ فارسی کا شعر ہے زرنج و راحت گیتی۔ بہرحال ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم غلط فارسی پڑھیں، کہ موت کا وقت و مقام مقرر ہے، اسے یاد کیا جائے تو وقت سے پہلے آ نہیں جاتی، اور اگر اسے بھلا دیا جائے تو وہ ٹل نہیں جاتی۔ ہم پیج 249 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ ارشاد قدرت ہے کہ اذا جاء اجلہم فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، لہٰذا اس سے گھبرانے کی نہیں بلکہ اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ موت کے لیے تیاری کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صادق آل محمد علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے سنیے۔ فرماتے ہیں کہ 3 کام کر لو اور پھر تمہیں اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ تم موت کے منہ میں جا رہے ہو یا موت تمہارے ہاں آ رہی ہے۔ وہ 3 کام یہ ہیں: نمبر 1 فرائض و واجبات شرعیہ کی ادائیگی، 2 محرمات الہیہ سے پرہیز، 3 مکارم اخلاق و ستو سین تیواؤ ستودہ صفات سے اتصاف، سین تیواؤ دال ہے، صفات سے اتصاف، الف تے سواد الف فے، حوالہ ہے ثالث بہار الانوار، اور اسے کہتے ہیں دریا بہبا بندر۔ سچ ہے کہ کلام الامام امام الکلام، مگر اس کے برعکس لوگ ایسے مقامات غم پر
کیا کیا غلط رسم و رواج ادا کرتے ہیں، اس کا تذکرہ بعد میں کیا جائے گا۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ حسب سابق پہلے ہم یہاں یہ بتاتے ہیں کہ ایسے مقامات پر شرعاً کیا کرنا چاہیے تاکہ تصویر کے دونوں رخ سامنے آ جائیں، یعنی شریعت مقدسہ کا جو منور و درخشاں رخ ہے وہ بھی، اور غلط رسم و رواج کا جو تیرہ و تار رخ ہے وہ بھی، تاکہ طالبان حق و حقیقت کو حق و باطل اور اصل و نقل میں امتیاز کرنا آسان ہو جائے۔ ہم آگے ہیں پیج 250 پر۔ یہاں پر اب ہیڈنگ آ گئی ہے آثار موت کے ظہور سے لے کر دفن و کفن تک، بلکہ اس کے بعد بھی کیا کرنا چاہیے۔ اس ہیڈنگ کے متعلق ہم تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے یہاں چند امور کی انجام دہی مطلوب ہے، جن میں سے کچھ واجب ہیں اور کچھ مستحب۔ نمبر 1، سب سے پہلے وصیت کرنا۔ شریعت مقدسہ میں تندرست و توانا آدمی کے لیے وصیت کرنا مستحب ہے اور مریض کے لیے سنت موقدہ، اور جس شخص کے ذمہ خالق یا مخلوق کے کچھ واجب الادا حقوق ہوں ان کے بارے میں وصیت کرنا واجب ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے ارشاد قدرت ہے، ترجمہ کہ اے مسلمانوں تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کے پاس موت آئے اور وہ کچھ مال چھوڑے تو ماں باپ اور دوسرے رشتہ داروں کے حق میں واجبی طور پر اچھی وصیت کرے، اور اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ حق ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ روایات اہل بیت علیہ السلام میں بھی اس کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ بعض اخبار میں وارد ہے کہ وصیت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، حوالہ ہے کتب اربعہ۔ بعض آثار میں وارد ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ جب رات کو سوئے تو اس کا وصیت نامہ اس کے تکیے کے نیچے موجود ہو، حوالہ ہے البحار۔ بہر 9، وصیت میں چند امور کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، اپنے عقائد حقہ ایمانیہ بیان کر کے ان پر اہل ایمان کی تصدیق ثبت کرائی جائے۔ 2، اگر کوئی حق اللہ اس کے ذمے ہو تو اس کی ادائیگی کے بارے میں اپنے ورثاء کو تاکید کرے۔ نمبر 3، اگر کچھ حقوق الناس اس کے ذمے ہوں تو انہیں ادا کرنے یا متعلقہ لوگوں سے معاف کرانے کی وصیت کرے۔ نمبر 4، اپنے بیوی بچوں کے متعلق کچھ ہدایات کرنا ہوں تو ان کا تذکرہ کرے۔ نمبر 5، جن لوگوں کو اس کی وراثت سے کچھ حصہ نہیں ملتا ان کے حق میں کچھ وصیت کر جائے۔ نمبر 6، غربا، مساکین، یتیموں، بیوگان اور دیگر بے سہارا لوگوں کے لیے کچھ مال کی وصیت کر جائے۔ نمبر 7، صدقات جاریہ کے لیے کچھ وصیت کر جائے، بلکہ اگر ہو سکے تو کچھ جائیداد وقف کر جائے، اور بہتر یہ ہے کہ یہ وصیت تحریری طور پر کی جائے تاکہ سند رہے اور عند الضرورت کام آئے۔ اب یہاں پر ہم نے جو سب سے پہلے یہاں پہ یہ ہیڈنگ پڑھی تھی جو کہ آثار موت اس کے حوالے سے تھا، اس میں نمبر 1 بتایا تھا کہ سب سے پہلے وصیت کرنا۔ اب آگے چلتے ہیں، یہاں پر نمبر 2 پہ لکھا ہے کہ وقت احتضار، الف ہے تے زواد الف ہے یعنی کہ جان کنی، اور اس کے بعد کے احکام۔ لکھا ہے خداوند عالم تمام اہل ایمان پر یہ سخت مرحلہ آسان فرمائے۔ جب یہ کیفیت طاری ہو تو اس موقع پر شریعت مقدسہ نے کچھ واجبی اور مستحبی کا احکام مقرر فرمائے ہیں جن کو بجا لانا چاہیے۔ نمبر 1، واجب ہے کہ مرنے والے کو رو بقبلہ کیا جائے، یعنی اسے چارپائی پر چت لٹا کر چارپائی اس طرح رکھی جائے کہ اگر وہ اٹھ کر بیٹھے تو رو بقبلہ ہو۔ مثلا جن ممالک کا قبلہ مغرب کی جانب ہے جیسے ہمارا ملک، تو وہاں چارپائی شرقاً غرباً رکھی جائے، اور یہ تب ممکن ہے کہ اس کے پاؤں قبلے کی جانب ہوں۔ پھر لکھا ہے بریکٹ میں انما الاعمال بالنیات، بریکٹ کلوز۔ پھر اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ مرنے والے کو چند امور کی تعلیم و تلقین کی جائے۔ الف، شہادتین۔ ب، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی امامت کا نام بنام اقرار کرایا جائے۔ جیم، کلمات فرج پڑھائے جائیں۔ فیرے، جیم فیرے فے پہ زیر ہے، کلمات فرج پڑھائے جائیں۔ دال، کلمہ طیبہ پڑھایا جائے کیونکہ جس شخص کا آخری کلام کلمہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ مخفی، میم خیف فے چھوٹی ہے، مخفی نہ رہے کہ حتی المقدور مرنے والے کو بھی یہ چیزیں اپنی زبان سے ادا کرنی چاہیے، اور ایک بار ادائیگی کے بعد موت واقع ہونے تک ان امور کا تکرار کیا جائے، ان امور
ان امور کا تکرار کیا جائے۔ اگر موت میں شدت واقع ہو تو پھر سورہ یاسین اور سورہ صافات کی تلاوت کی جائے۔ صاد الف فے الف تے فے پہ تشدید دو کہ سورہ صافات کی تلاوت کی جائے، جس سے سکرات موت میں آسانی ہوتی ہے۔ مرنے والے کو توبہ و استغفار کرنے کی تلقین کی جائے، کیونکہ جب تک روح حلق تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اور اسے عدیلہ عند الموت سے بچانے کی کوشش کی جائے، اور مرنے کے بعد اس کی آنکھیں اور منہ بند کیا جائے اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے جائیں۔ تیسرے نمبر پہ ہیڈنگ ہے کہ مرنے کے بعد غسل میت دیا جائے۔ تفصیلات ہیں کہ جو کہ بالاتفاق واجب ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ ہیڈنگ ہے کفن دیا جائے۔ اس کی تفصیلات ہیں کہ جس طرح میت کو غسل دینا واجب ہے، اسی طرح اسے کفن دینا بھی واجب ہے۔ 253 پیج پر آ گئے۔ پانچواں پوائنٹ ہے حنوت۔ حنوت ہے پہ زبر ہے اور نون پہ واو، حنوت کیا جائے۔ تفصیلات ہیں کہ یہ بھی من جملہ واجبات کے ہے جو غسل کے بعد اور کفن کے ساتھ یا اس کے بعد واجب ہے۔ اور یہاں پہ چھٹا پوائنٹ ہے کہ نماز جنازہ ادا کی جائے۔ تفصیلات ہیں کہ اور ساتواں ہے کہ جنازے کی تشییع کی جائے، تے شین یہ عین۔ آٹھواں پوائنٹ ہے کہ ان سب امور کی بجاوری کے بعد اسے دفن کیا جائے۔ اگلا پوائنٹ 8 کہ تلقین پڑھی جائے۔ پھر قبر مربع و مسطح یعنی چوکور اور ہموار قبر مربع و مسطح یعنی چوکور اور ہموار بنائی جائے، جو زمین کی سطح سے صرف 4 انگشت کشادہ یا زیادہ سے زیادہ 1 بالش تک بلند ہو۔ اسے زیادہ بلند کرنا خلاف سنت ہے بلکہ مکروہ ہے۔ نمبر 11 کہ قبر پر مٹی ہموار کرنے کے بعد اس پر پانی چھڑکا جائے۔ 12 پانی چھڑکنے کے بعد حاضرین قبر پر ہاتھ رکھ کر اور روح بقبلہ ہو کر دعا کریں اور سورہ انا انزلنا 7 مرتبہ پڑھیں۔ نمبر 13 مرنے والے کے نام کی تختی قبر پر نصب کی جائے۔ نمبر 14 کہ مرنے والے کے پسماندگان کو تعزیت مسنونہ پیش کی جائے۔ نمبر 15 پسماندگان کو تسلیم و رضا اور صبر و ضبط سے کام لینا چاہیے۔ نمبر 16 3 دن تک مرنے والے کا سوگ منایا جائے، اس کے بعد صف ماتم برخاست کر دی جائے۔ نمبر 17 3 دن تک پڑوسی اور رشتہ دار مصیبت زدہ کنبے کے طعام کا انتظام کریں۔ نمبر 18 شب دفن میت کے لیے صدقہ دیا جانے اور نماز وحشت القبر پڑھی جائے۔ دوبارہ پڑھتے اس لائن کو کہ شب دفن میت کے لیے صدقہ دیا جائے اور نماز وحشت القبر پڑھی جائے۔ اور نمبر 19 ہے کہ بعض آثار سے شب اول قبر پر قرآن خوانی کرنے کا استحباب بھی ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 20 کہ اہل ایمان کی قبروں کی زیارت کی جائے۔ لکھا ہے نصوص و فتاوی اس بات پر متفق ہیں کہ اہل ایمان کی قبور کی زیارت کرنا نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے اور بے حد و حساب ثواب کے علاوہ بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد و عوائد کا باعث ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب تم ان کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گی اور دنیا سے بے رغبتی بڑھائیں گی۔ اگرچہ زیارت ہر وقت کی جا سکتی ہے مگر شب جمعہ اور صبح جمعہ اس کی زیادہ تاکید وارد ہوئی ہے۔ اہل قبور کو سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انتم لنا فرت و نحن انشاءاللہ بکم لاحقون۔ بعد ازاں آیت الکرسی 1 بار اور سورہ توحید قل اللہ احد 11 بار پڑھ کر ان کی ارواح کو ایصال ثواب کرنے کا بہت ثواب وارد ہے۔ پھر یہاں پہ لکھا ہے کہ تتیمہ مہمہ ور در ثواب قبور ائمہ، زیارت قبور ائمہ، یہ تھوڑا سا جڑا ہوا سا لکھا ہے، اس لیے پڑھنے میں تھوڑی دشواری تھی۔ تفصیلات ہیں کہ جب عام اہل ایمان کی قبور کی زیارت کا اس قدر ثواب ہے تو جو ذوات عالیہ اہل ایمان کے سردار اور ان کے آقائے نامدار ہیں یعنی سرکار محمد وآل محمد علیہم السلام، تو ان کی زیارات، ان کے مزارات کی مقدسہ کی زیارت کرنے کا کس قدر ثواب ہوگا، اس کا اندازہ لگانا ہمارے عقول و افہام کا
کام نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ پس اتنا جاننا کافی ہے کہ جو مومن دار دنیا میں ان کی زیارت کرے گا وہ بروز محشر اس کی زیارت کریں گے اور اسے شدائد قیامت سے نجات دلائیں گے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، کامل الزیارت۔ ہاں البتہ اس سلسلے میں دو چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور ایک یہ کہ ان کے مزارات مقدسہ کو سجدہ نہ کیا جائے، دوسرے حصول حاجات کے لیے دعا خالق دو جہاں سے کی جائے اور وسیلہ و واسطہ ان ذوات مقدسہ علیہم السلام کا دیا جائے، اور بریکٹ پہ لکھا ہے واللہ الموفق۔ آگے چلتے ہیں، پھر لکھا ہے کہ جہاں تک ان مذکورہ بالا امور کی تفصیلات و جزیات کا تعلق ہے تو ان کے معلوم کرنے کے لیے کتب فقہ کی طرف رجوع کیا جائے، اور اس مختصر میں ان کے بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اس مختصر وقت میں ان سب کے بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ویسے اس سلسلے میں ہماری کتاب جس کا نام ہے قوانین الشریعہ فی فقہ الجعفریہ کافی و وافی ہے، اور پھر لکھا ہے کہ قد جاءکم بصائر من وربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن اما فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ اور اس کے بعد یہاں پر یہ مکمل ہوا، اور اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، اور ہیڈنگ ہے کہ ان غلط رسموں کا بیان کہ جو غم کے اس موقع پر ادا کی جاتی ہیں۔ تو سامعین، اب تک جو ہم نے اس سے پہلے پڑھی کہ وہ بیان تھا کہ جو ہمیں کرنی چاہیے اس موقع پر، اور اب پڑھنے جا رہے ہیں کہ ان غلط رسموں کا بیان کہ جو غم کے اس موقع پر ادا کی جاتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے، کیونکہ گھڑی پہ نظر پڑی ٹائم پر تو 30 منٹس ہو چکے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔